فنا
ہوتے کعبۃ اللہ میں ملا دیں گے جب اس مسجد کو اعزاز حاصل ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا دیدار کرے گی، کعبۃ اللہ میں مل جائے گی، جب پکارے گی واللہ مولا کہاں ہے فلاں ابن فلاں، کہاں ہے فلاں ابن فلاں جو میرے پشت پر بیٹھ کر تجھے سجدہ کیا، کیا کرتا تھا؟ سجدہ کیا کرتا تھا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں تمام برائیوں سے محفوظ کر دیا کہ اللہ کے گھر کو آباد کر دیا تو رہتی دنیا تک تمہیں ایک قبر میں ثواب ملتا ہے۔ اب برائیوں سے خسارے ہیں، برائیوں سے لعنتیں برستی ہے اور نماز سے بیٹا 5 منٹ تو برداشت کریں۔ آپ لوگ اچھے لوگ بات یہ ہو رہی تھی کہ جس نے 10 مرتبہ میرے آقا پر درود پڑھا، کتنے؟ اور جو بھی درود آپ کو یہاں چھوٹے بڑے ہو ہے نا، چھوٹے بڑے ہو، یہ میں نے تمہیں ادب بتایا۔ ادب والے جو ہاتھ جوڑے دو جانا بیٹھے، تمہارے ادب کو بھی رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ فنائیوں نے بنا نے ضرور پڑھا اور بڑے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، رو رو کر پڑھا، یہاں کے آنے کی طرح سے پڑھا ہے۔ پھر تقریر کرتے کرتے آواز بیٹھ گئی، لیکن نصیحت کر رہا۔ تقریر تو یہ حضرت میں وہ جم کے کرتے ہیں، میں نے بولا تھا تو تقریر کرو، لیکن ان کا بھی موڈ نہیں بنا آج، میں تو یہ سب کو ہلا دیتے سنا، لیکن آج اس کا موڈ نہیں۔ تو جس نے کتنی دفعہ میں نے بولا، کتنی دفعہ درود پڑھا؟ بولو باؤ، تم بولو، میں نے کیا بولا؟ سبحان اللہ، سن لو تو رہے یار، کتنی دفعہ؟ کب پڑھے؟ شام کو، ہے نا؟ اور جس نے صبح، یہ میری ماں بہنیں بھی سنیں، جس نے 10 مرتبہ شام کو پڑھا اور جس نے 10 دفعہ صبح پڑھا، آقا مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا شام کا یاد کرنا، مجھے صبح کا یاد کرنا، تمہارے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب تک تمہیں بخشوا نہیں دوں گا میں جنت میں نہیں جانے والا۔ سوکھی نسیم صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دنیا کے جھنجھٹوں سے جس نے رشتہ توڑ لیا، یقین جانیے کہ انہوں نے میرے آقا سے رشتہ چھوڑ لیا۔ لہذا ہمیں فرصت نہیں ہے کسی کی برائی کرنے کی، کیا کرنے کی؟ برائی کرنے کی ہمیں فرصت نہیں۔ اب آپ کو فرصت ملا، آپ کی ماں مری ہوئی یاد آ گئی، تمہارا مرا ہوا باپ یاد آ گیا، تمہارے دادے یا تمہارا دادا یاد آ گیا۔ کون یاد آ گیا؟ تمہارا دادا، خاندان والے یاد آ گیا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، بچوں کیے نہیں بھی کیے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ قل هو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی اسی کو پڑھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ یہ برائی کرنے بہتر ہے یا یہ پڑھنا بہتر ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ پڑھنا بہتر ہے۔ کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ 3 دفعہ۔ کتنا ثواب ملا؟ پوری قرآن پڑھنے کا۔
حضرت عمر فرماتے کہ میں بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 10 مرتبہ کتنی دفعہ 10 آقا مولا فرماتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھا کتنی دفعہ 10 اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار روزانہ 100 دفعہ پڑھ کے سویا کرنا ہے نا. اور پھر جس نے 100 دفعہ پڑھا کتنی دفعہ 100 کتنے دفعہ قل هو اللہ پڑھے 100 دفعہ پڑھا اپنے ماں باپ کو بخش دیا. محدثین لکھتے ہیں تم نے عادت بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تجھے ماں باپ کے حق ادا کرنے والوں میں سے اللہ شامل فرمائے گا. کیا کر لے گا؟ آپ کو ماں ہے باپ ہے آپ چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے ماں باپ کے حق ادا کرنے والوں میں مجھے شامل فرمائے. بولو سبحان اللہ ہے نا. تو آپ روزانہ 100 دفعہ قل هو اللہ شریف اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ماں باپ کو بخش دیا کر. کتنی اچھی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو تقریر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تقریر. محدثین لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ اللہ بہت ہولناک بڑا ہوگا. آسمان کی بات گر اٹھ جائے گی. سورج سوانے پر ہوگا. یہ زمین آگ کر رہی ہے. اللہ ہم ہلکے میں لیتے ہیں نمازیں چھوڑ کے ہم خوش رہتے ہیں. نہیں نہیں دین سیکھو اور نمازیں پڑھو مسجد کو آباد پڑھو. امام غزالی قدس اللہ سر الدین اشارہ فرماتے تو کاشی بطر موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی اللہ تعالیٰ اسے 500 برس تک جہنم کی آگ میں جلائے گا. اللہ نہیں کرے کہ مجھے جہنم کے آگ کا ایک جھٹکا لگے. خدا کی قسم برداشت نہیں کر پاؤگے. یہ تمہاری بنائی ہوئی آگ تمہارے جلائے ہوئے آگ جب ہمارے جسم کو ٹچ کر جاتی ہے تو ہماری روح نکل جاتی ہے. اور اللہ عز و جل نہ کرے کہ یہ جہنم کا مزہ چکنا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میں جب تک جیوں استغفار پڑھتا رہوں. جب تک جیوں میں نمازیں سیکھتا رہوں لوگوں کو سکھاتا رہوں. جب تک میں جیوں اپنے پریوار کو حلال کھاتا رہوں اور کھلاتا رہوں. مولا جب تک جس میں جان رہے یہ جان تمہارے نبی پر قربان. یہ نصیحت کر رہا ہوں. تقریر نہیں تقریر تو اچھی بھی کرتا ہوں وہ چیزہ چیزہ کرتی ہوں لیکن یہ کام اپنا نہیں ہے. اپنا کام یہ ہے کہ وقت ہے توبہ کر لو. کیا ہے؟ وقت ہے. کسی سے گناہ کر بیٹھے ہو معافی مانگ لو. کسی کو کچھ دیے ہو تو معاف کر دو. کسی سے لیے ہو تو دے کر چھٹکارا پالو. کیونکہ قیامت کے دن کی سختی اللہ نہ کرے ہمیں ملا تو برداشت نہیں کر پائے. بولو استغفراللہ ربی من کلی سمیوں بات کوئی نہیں. یہ عورت ڈائن ہے اس نے مجھ پہ کر دیا وہ ڈائن نہیں نکلی. بات سمجھنا وہ ڈائن نہیں نکلی. قیامت کے دن تمہاری ماں بہنیں تمہارے گریبان پکڑے گی کہ اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے بے عزت کر دیا تھا. میں تیری مخلوق تھی قوم میں رہتی تھی لیکن اس نے مجھے ڈائن کہا. اس نے مجھے تہمت لگایا. اس نے مجھے ڈائن کہا. مجھے بیزار کر دیا تھا. ذلیل و خوار کر دیا تھا. تو عالم یہ ہوگا کہ جس کو تم نے تہمت لگائی تھی ان کی ساری گناہیں تمہارے کو سونپا جائے گا. تمہاری ساری نیکیاں ان کو سونپی جائے گی. یہ جنت میں چلی جائے
جائے گی اور تم جہنم پہ جائے گی۔ لہذا کسی پر تہمت خدا را نہ لگاؤ، خدا را نہ لگاؤ۔ اور مومن جو نماز پڑھے، مومن جو روزہ رکھے، نہ وہ بوجھا ہو سکتا ہے، نہ مومن کی عورتیں ٹائم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دل میں مومن کے دل میں کفر بھیگی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھنا، کابل میں تم یہاں بیٹھو یار، تم ہی سو رہا ہو، تم ہی مجھا، ارے تھکے مانتے ہو، میری بہت ٹائم سے ختم ہو رہی ہے تقریر، اب ایک مرتبہ میں ختم کر دوں کہ کچھ سننا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو تو بیدار نہ برا، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی یہ کوئی تقریر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہت دور ہو رہا ہے، تو آپ سو جاؤ تو نہ مزہ آئے گی، درود پاک پڑھیں۔ یہ جو مزدوری کیا ہے، جو دھان بوئے ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ یہ ذکر کی برکت، میلاد کی برکت سے مزدوری دے رہا ہے۔ اور شکر کرنا کہتا کرے یہ بارش برسے اور دودھ ہو بدلے اور آپ کی ہماری غریبی دور ہو، حلال۔ بس اس کے اوپر میں چند شعر پڑھتا ہوں اور پھر ایک واقعات نصیحت کے طور پر پھر تقریر کرتا ہوں، لہذا آپ کو تھوڑی دیر بیدار رہنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ کعبے میں ہو مزدوری، لیکن عاشقوں کے لیے آواز نہیں، عشق کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کی ذرا اچھی آواز ہو، یہ شاعر کی ذرا بہتر انداز ہو، عاشق انداز نہیں دیکھتے، آواز نہیں دیکھتے، عاشق کو دیکھتے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہ کعبے، عاشق کہتا ہے کہ میں اگر کعبہ میں مزدوری کروں تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں مجھے انعام ملے۔ آج راوی کہتے ہیں کہ میں کعبہ میں اگر میں رات کی مزدوری کروں تو یا رسول اللہ آپ مجھے بلا کر اپنی بارگاہ میں مزدوری عطا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں، اور مکے میں سویرا ہو، مکے میں سویرا ہو، اور شام مدینے۔ جشن عید میلاد النبی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں، اور مکے میں سویرا، سبحان اللہ، اور شام مدینے میں۔ اور ہم اردو بات پر غلطیاں دے دیتے ہیں، بد اخلاق بن جاتے ہیں، ماں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایمان والو ایسا کبھی نہ کرنا، یہ ماں اور یہ باپ تمہارے پیر سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، پیر سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے یہ باپ۔ ارے پاؤں پیر کا چومو کہ نہ چومو، پیر تو خوش رہیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، لیکن ماں کے قدموں کو تم چوم لو، نظر چومنے کا سبحان اللہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو، حج مبرور کا سب یہ جس کے پاس ماں باپ ہے اس کو تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، عاشق کی طرح، اور اس کو پیار سے رکھو، کیونکہ یہ نعمتیں تم سے چھین لی گئی تو پوری
دنیا کے دولتوں کو جگا کر اسے حاصل نہیں کر پاؤ۔ اخلاق مند رہو، ماں باپ کے سامنے کفر بھی نہ کرو۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے تو سانس لینا بھی تمہارے لیے بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعا دی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بدلہ تو کم صرف لیا کرتے، بدلہ اور اللہ صرف والے کو معاف کر دیا کرتے۔ آج جب دینے والا آئے تو بھیک بھی دے، یہ خالی میں اشارہ کر رہا ہوں، آنے والا آئے تو بھیک اتنا دے کہ ان کے سارے معاملات بھی حل ہو جائیں اور پھر کہیں اللہ ہم کا بھلا۔ آتا ہے فقیروں سے انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک بھی دے اور کہے منگتوں کا بھلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بھیک دینے کا انداز میرے آقا کا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا تھا کہ آسیو سخی کا دامن پکڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان۔ ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعا دی ہے، اخلاق سے پیدا ہے اسلام مدینے میں انعام مدینے میں اخلاق سے پیدا ہے انعام مدینے میں۔ اسلام مدینے اور کہہ دو یہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھ کے کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینہ، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ اس ڈوبتے سورج کو ہم دیکھ کے سمجھے ہیں، اس ڈوبتے سورج کو ہم دیکھ کے سمجھے ہیں، کرتے ہیں سلام ان کو، کرتے ہیں سلام ان کو ہر شام مدینہ۔ آخری شعر، اس گردش دوران سے اے راز نہ گھبرانا، اس گردش دوران سے اے راز نہ گھبرانا، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، ہر کام مدینے مل کے پڑھو، بگڑے ہوئے بنتے ہیں
نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. اس سے بے حیائی، اور اسلام میں بے حیائی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پردے رکھے، کیا رکھے ہیں؟ جب بے حیا لوگوں کو علماء دیکھتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر کے چلتے. امام اعظم ابو حنیفہ جنگل سے گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں نگاہ نیکی کر دیجیے، ایک بندہ ننگا بیٹھا ہوا ہے. امام اعظم سے وہ آواز دیتا ہے کہ امام اعظم، اللہ تعالیٰ نے کب سے تمہاری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے حیا چھین لیا ہے. اس سے چھین لیا ترسا، کیونکہ بے حیا مطلب بے حیا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اور جو اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کر چلتا ہے، حیا کے ساتھ چلتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. جب چلا کرو تو اپنی نگاہ نیچی رکھا کرو. اور کتنے بھی تمہارے سامنے بے حیائی آ جائے، وہ بھی پل اٹھا کر نہیں جاتا، اپنی نگاہ نیچی رکھتا ہے اور پھر چلا کرتا ہے. اللہ نیکی نگاہ رکھنے والوں کو آنکھوں میں وہ پاور عطا کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا کے خاطر زمین پہ دیکھے تو تحت الثری دکھائی دے گا، اور آسمان پہ دیکھے تو عرش خدا دکھائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی بات ہے. اللہ والے ہمیشہ گردنیں جھکی رکھیں، کسی پہ تہمت نہ لگایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو عیب کو دیکھتا ہے تو چھپا لیتا ہے. بول تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ستاری الغیوب ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو میرے مولا گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اور جب ہمیں احساس دیتا ہے اور ہم توبہ کر کے رو دیتے ہیں تو مولا میرے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت صاحب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر ایک جگہ پر علماء لکھتے ہیں کہ آقا مولا فرماتے ہیں کہ تم سب کو معاف کر کے سویا کرو. کیا کر کے سویا کرو؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ معاف کر کے سویا کرو، وضو کر کے سویا کرو، توبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو، درود شریف 100 دفعہ کم سے کم پڑھ کے سویا کرو، قل ہو اللہ پڑھ کر سویا کرو، اور آخری رات سمجھ کر سویا کرو کہ میں کل اٹھ پاؤں گا کہ نہیں، اور ذکر و اذکار کر کر کے سویا کرو. تم سب کو معاف کر کے سویا کرو. جب تم صبح اٹھاؤ گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے نماز، اور تو سبحان اللہ، نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا بولو ذکر ہے، کیونکہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برائی سے بچاتی ہے. اللہ کرے ہمیں واقعی مومن بنا دے پروردگار عالم. ہم سے جتنے بھی صغائر و کبائر خطائیں دانستہ و نادانستہ پہلے ہو چکی ہے، اسے مولا معاف فرمائے. اب ہمارے قلوب و اذہان کو پروردگار عالم دین کی طرف موڑ دے، کیونکہ ہر بندہ گنہگار ہے، لیکن ان میں سے عقل مند وہ ہے جو گناہوں کو ترک کرتا ہے اور توبہ ضرور کرتا ہے. یہ عقل مند ہے. بے وقوف بندہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ مہلت دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ تمہیں صحت دیا ہے شراب نہ پیو، تمہیں صحت دیا ہے جوا نہ کھیلو، تمہیں پیسہ دیا ہے جوا نہ کھیلو، صحت دیا ہے شراب نہ پیو، آنکھیں دی ہے برائیوں کو نہ دیکھے، زبانیں دی ہے گالی مت دو، اور ہاتھ دیے ہیں تم نیکیاں کرو. کیونکہ جب روح نکل جائے گی اور یہ جسم بیکار کو جب دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے کیے ہوئے ذکر و اذکار کا انہیں اجر ملے گا.
سبحان اللہ اسی لیے کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں بولو سبحان اللہ عاشق مومن عاشق عشق میں جیتا ہے میرے آقا کس میں جیتا ہے مومن گالی نہیں بولتا مومن برائی نہیں کرتا یہاں تک کہ بچوں کو بھی گالی نہیں دیتے بیوی کو گالی نہیں دیتے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور تمہیں دیکھ کر ہر قوم کہتی ہے کہ جب اس کا ہی عالم ہے تو اس کے نبی کا عالم مومن کی زندگی تو ایسا کامل زندگی ہو ایسی کامل زندگی ہو کہ مومن جدھر سے چلے تو اسلام کا پرچار کرتا دکھائے کیا دے پرچار کرتا دکھائی دے اور جب تمہاری زندگی سے تمام برائیاں نکلتی ہے تب کہتے ہیں مسلمان ایسا اسی لیے کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلام تم اس شان سے جیو کہ مرنے کے بعد سب گواہی دے کہ دیکھو مومن کا جنازہ ہے بڑا دھوم سے نکلا سبحان اللہ ایک تکبیر نعرے رسالت پیر صاحب زندہ باد زندگی میں ہماری اللہ ایسی اصلاح کر دے کہ کہے کہ دیکھو یہ حسینی جی رہا ہے دیکھو تو کہے یہ قادری جی رہا ہے دیکھو یہ چشتی جی رہا ہے بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے اور بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کپڑے نہیں چھینتا اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر کو ویران نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کے گھروں پر بارش نہیں روکتا ان کے گھروں پر سورج کی روشنی کو نہیں روکتا بلکہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ ایسا نہ بولو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے تب بولو استغفر اللہ میں اللہ مجھے سجدے کی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اگر تم مسجد نہ آ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے مسجد میں آ جاؤ اور مسجد میں جم جاؤ سمجھ لینا کہ اللہ خوش ہو گیا کیا ہو گیا ہے جب بندے کے کان میں آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ وہ آتا ہے مسجد کی جانب رجوع کر کے دوڑا آتا ہے مسجد میں آنے کے بعد داہنا قدم رکھتا ہے پڑھتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک بس دعا مانگتا ہے اس پر رحمت کے سارے دروازے کو اللہ کھول دیتا ہے بول دو سبحان اللہ پھر جب وہ بندہ نیت مانتا اللہ اکبر تو ان کے سارے گناہوں کو کاندھے پہ رکھ دیا جاتا ہے جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہی گناہ پیٹھ پر آ جاتا ہے اور جب وہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو زمین پہ گر جاتا ہے اور جب تم اپنے مالک کی تعریف کرتے ہو سبحان ربی الاعلی اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے تو سب سے اعلیٰ ہے مولا تو سب سے اعلیٰ ہے سب سے بزرگ و برتر ہے جیسے تم سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتے ہو اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہو سرنڈر کرتے ہو تو زمین پر سے تمہارا سر اٹھ نہیں پاتا ہے کہ تمہاری بخشش کی مجدہ جا پہ جا جاتا لہذا اللہ کا شکر کرنے والا ذکر کرنے والا
آخرت کی فکر کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. بولو سبحان اللہ. ہے نا, ہمیں ذکر کرنے والا آپ کیسے ہیں. اور بھائی میرے پاؤں میں درد ہے, بابا آئے جائے, میں مرے جا رہا ہوں. نہیں, ہمیں بتانے سے کچھ نہیں ملنے والا. تم کہو کہ اللہ جب درد نہیں تھا تب بھی میرا مالک تھا, مالک میرا ایک ہی ہے. اب درد ہے, بڑھاپا ہے, تب بھی میرا مالک اللہ ہی ہے. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بندے کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا, اور تم جو کرتے ہو وہی تمہارے ہاتھ میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ وہی چیز جو ہم نے کیے ہوئی, وہی کام, وہی چیزیں ہمارے آڑے آتا ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے. وعلیہا مقتصر, وہی تو تمہارے ہاتھ میں آئے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے, جو تم نے کیا ہے نا, وہی کام وہی سامنے آئے گا. تو آپ نے کہا کہ یہ درد ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. کیا ہے؟ شکر ہے. آپ نے کہا جو آپ کیسے بولا الحمدللہ الحمدللہ, کیسا چل رہا تھا؟ بولا اللہ کا شکر ہے. مطلب ہر حال میں جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں تنگی سے نکالتا ہے اور خوشحال کر دیتا ہے, اور ذلیل و خوار ہو کر اسے موت نہیں, اللہ عزت کی موت عطا کرتا ہے. لہٰذا آپ اچھا کھاؤ, اچھا پیو, بال بچوں کو دیکھو, آپ کا ادب کرو, یہ بزرگوں کی عزت کرو. یقین جانیے ہم اس وقت بھی کامیاب تھے, اب بھی کامیاب ہے, قیامت تک کامیاب ہے. سب مل کے پڑھتے ہیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب در چھوٹے چھوٹنے دینا, پر مسجد کبھی مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کل 10 بجے اسی جگہ پہ فاتحہ خوانی, شجرہ خوانی اور